میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، امریکہ کے جو صدر ہیں وہ دورہ چین کے اوپر موجود ہیں، اس پر تو بات کریں گے، لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈومیسٹک. ذرا ہمارے ایک عظیم لیڈر بن چکے ہیں خیبر پختونخوا کے، جو آج کل وزارت اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہیں، لیکن ان کی اپنی کارکردگی اگر دیکھی جائے تو وہ صفر سے نیچے ہے، بلکہ نیگیٹو ہے. انتہائی ناقص کارکردگی والے وزیر اعلیٰ، لیکن اپنی یعنی خود احتسابی کے بجائے دوسروں کے اوپر الزام تراشیوں کی اپنی عادت ہے، اس کو جاری رکھے ہوئے ہے. آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ الزام عائد کرتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ مساجد میں کتے باندھتی ہیں. یہ جھوٹا جو ہے انہوں نے الزام عائد کیا. اس کے بعد میں کوئی 50 مرتبہ اپنے ویلاگس کے اندر اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں بات کر چکا ہوں، لیکن مجال ہے کہ اس متعلق اس نے ایک اضافی لفظ بولا ہو. دوسری بات وہ کہتے ہیں جی کہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ لوگوں کو، وہاں کے جو قبائلی عمائدین ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، ان کو ناکوں پر روک کر بے عزت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں. تو اس متعلق بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ بھی صرف الزام تراشی ہے. آج انہوں نے ایک نیا الزام لگا دی ہے، کالے چینلز کا ذکر کر دیا ہے. اب ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ کالے چینلز کون سے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے کالے چینلز کا ذکر کس طرح کیا، پر یہ سنیں. کچھ کالے چینلز لانچ کر دیے گئے. ان کالے چینلز کے ذریعے تقریباً 3.5 ارب روپے تک، جو مجھے اپنے ذرائع نے بتایا ہے، ان میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے. اور ان کا کام ہی صرف یہی ہے کہ یہ بیانیہ بنایا جائے کہ کرپشن ہو رہی ہے اور صوبہ جو ہے لوٹا جا رہا ہے. اور وہ کالے چینلز آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کالے چینلز کون سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے بھی تقریباً 150 صحافیوں سے ایک فارم ہاؤس پر میٹنگ ہوئی تھی، جس میں صحافیوں کو خوب مال دیا گیا ہے اور ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ حکومت کے خلاف بیانیہ بنائیں. ابھی بولتے سب ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے. جب میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں کہ ثبوت لائے، تو کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اس شخص نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا چینل ہے. بھائی نام لو، جتنے چینلز ہیں، چاہے وہ مین سٹریم ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل ہیں، ایون کہ یوٹیوب چینلز تک بھی ان کے نام موجود ہیں. لیکن یہ اتنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید بزدل ہے یا اتنا کمزور ہے کہ یہ نام تک خود اپنی زبان سے نہیں لے سکتا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فارم ہاؤس کے اوپر، بھائی نام لو. فارم ہاؤس کس کا؟ علی مین گنڈا پور کا فارم ہاؤس ہے، کسی اور کا فارم ہاؤس ہے، یا آپ کے کسی جو ہے وہ انویسٹر کا فارم ہاؤس ہے جہاں پر وہ بلا کر صحافیوں کو جو ہے پیسے دیے گئے. کچھ ویڈیوز تو موجود ہیں جس میں حبیب اکرم صاحب، جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، ان کو آپ کو تحفے دے رہے ہیں. وہ سوونیئرز ہیں یا وہ کیش ہیں یا وہ کیا چیز ہے، لیکن بہرحال یہ ویڈیو تو منظر کے اوپر آئی تھی نا جی، ساری دنیا نے دیکھی ہے. اچھا جی، اس میں اب ایک اور چیز دیکھ لیں آپ. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ پیسے بانٹے جاتے ہیں تاکہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے. بھائی تمہاری کارکردگی ویسے ہی صفر ہے، آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اگر صحافیوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ صرف آپ سچ رپورٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ سچ رپورٹ کر کے ہی آپ کی جو ہے نا اچھی خاصی جو ہے وہ اصلیت سامنے آ سکتی ہے. ابھی 15 کروڑ کا، ویسے آپ نے کو 10 کے 15 کروڑ روپے کا کم از کم جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے، ایک خفیہ فنڈ رکھا ہوا ہے، سیکرٹ فنڈ رکھا ہوا ہے. وہ سیکرٹ فنڈ کی تفصیلات تو سامنے لے کر آئیں سہیل آفریدی صاحب. وہ پیسہ کہاں گیا؟ 10 کروڑ ہے یا 15 کروڑ ہے؟ آپ یہ بتا دیں وہ پیسہ کدھر گیا، اس کا آڈٹ کیا ہوگا؟ یا وہ صرف آپ کے جیب خاص کو گرم کرنے کے لیے، یا آپ کے منظور نظر لوگوں کے جیب خاص کو گرم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے؟ بتائیں. پھر یہ جو آپ کی سیلف پروجیکشن ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو پوری کوریوگرافی چل رہی ہوتی ہے، وہ جو کیمرہ مین آپ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں رات کے ٹائم، تو وہ کیا مفت کام کر رہی ہیں، فی سبیل اللہ کام کر رہی ہیں، یا وہ بھی کوئی تنخواہیں لیتے ہیں یا کوئی پیکیج آپ کا ان کے ساتھ ہوا ہے؟ تو ایسی بہت سی تفصیلات ہیں. بھائی آئیں ذرا میدان کے اندر آئیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. اب سب سے پہلے تو اتنی اخلاقی جرت پیدا کریں کہ آپ نام لیں، چینل کا نام لیں. کیا نام ہے اس کا؟
कौन सा डिजिटल चैनल है? अगर नाम नहीं ले सकते ना तो फिर ये जो काला काला आप कर रहे हो, ये मेरे ख्याल के मुताबिक आपने आईने के अंदर अपना चेहरा देख लिया है, शायद वो आपको काला महसूस हो रहा है, क्योंकि आपके जो काम हैं वो साफ़ सुथरे नहीं हैं, वो बदनुमा दाग इतने आ चुके हैं, झूठ आप इतने बोल चुके हैं, ज़ुबान आपकी इतनी स्याह हो चुकी है झूठ बोल बोल कर कि फिर आपको अपना चेहरा भी अब काला दिखाई दे रहा है। और जो चैनल आपके असलियत सामने लेकर आए, जो सहाफ़ी आपकी असलियत सामने लेकर आए, उसको आप काला ही कहेंगे। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जानिब से फ़तह 4 मिज़ाइल का जो है वो कामयाब तजर्बा किया गया है। ये फ़तह जो मिज़ाइल रेंज है, ये वही मिज़ाइल रेंज है जिसने मार्का हक के दौरान जो फ़तह मिज़ाइल थे उन्होंने अच्छी खासी तबाही मचाई थी हिंदुस्तान के अंदर। और फ़तह मिज़ाइल जो है वो इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ़ ममालिक जो है ये बात कर रही हैं कि ये बड़े एक यानी अपनी जो एक कैटेगरी के अंदर दे आर अमंग द टॉप मिज़ाइल्स, जो स्पीड वाइज और जो इनके अंदर टेक्नोलॉजी है इनकी, और जो इनकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन है वो इनको जो है वो बड़ा मुमताज़ और नुमाया करती है। इस हवाले से CDF जो है वो हमारे तमाम जो आर्म फोर्सेस के जो चीफ़ हैं, दफाई जो है हमारे जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, वो तमाम के तमाम खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। पाकिस्तान की दिफा की बात करें तो फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो अफ़वाज पाकिस्तान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अच्छा जी, बारखान के इलाके के अंदर जो है वो हमारे एक मेजर तौसीफ़ समेत 4 जवानों ने जो है वो जाम शहादत नोश किया है, जबकि 7 जो खारजी हैं इनको जहन्नम वासिल किया है। ये ICPR ने भी जो है ये प्रेस रिलीज़ जारी की है। बड़ा दुख होता है जी जब देखते हैं कि हम अपने जवानों को और अफसरान को मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करता हुआ देखकर इस हवाले से ये पाकिस्तान बार बार जो है वो अफ़गानिस्तान को ये कह चुका है कि एनफ इज़ एनफ। एक पाकिस्तानी जो जवान है या अफसर है उसकी जान जो है वो 1 लाख अफ़गानियों से हम मुकद्दम समझते हैं। और ये जो जहन्नमी कुत्ते हैं जो कि इस वक्त इंडिया की प्रॉक्सीज़ के तौर पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनका जो है वो कला कमा जो है वो करने के लिए हमारी अफवाज तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको ये अपनी हमारे अफवाज के अफसरान और जवान अपने खून के साथ फिल करते हैं। बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो बलूचिस्तान के अंदर कम से कम एक जो गवर्नमेंट है उसकी संजीदगी दिखाई देती है। गवर्नमेंट जिस तरीके से वहाँ पर प्रोविंशियल एक्शन प्लान जो है वो ला चुकी है, जिसके ऊपर यानी डिस्ट्रिक्ट्स के सतह के ऊपर अमल दरामद शुरू है, तो इंशाअल्लाह ताला जी इनकी जो है वहाँ पर अच्छी खासी जो है वो क्लास होनी है और उनको जन्म हासिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, अगली बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली हैं उसके 2026 के जो इंतखाबात हैं, इस हवाले से जो उम्मीदवारान हैं इनकी तफसीलात जारी हो चुकी हैं। 403 उम्मीदवार जो है वो मजमूई तौर पर सामने आए, जिनमें से 131 उम्मीदवार सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 272 उम्मीदवार जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं, जबकि 8 ख़वातीन भी जो है उम्मीदवारों में शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार मैदान में आए हैं जी, इंतखाबी मैदान के अंदर उतरेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ के 22, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में आ रहे हैं। जमात इस्लामी के 6, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 और पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। MQM के 6, अवामी वर्कर्स पार्टी के 4 उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो अब देखते हैं जी ये मामला कौन ये मैदान जो है वो मारता है। इस मरतबा मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। लेट्स सी कि वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। आगे बढ़ते हैं जी, अगली बात करते हैं, इंटरनेशनल खबर पर बात करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने वफ़द के हमरा इस वक्त बीजिंग के अंदर मौजूद हैं और उनकी जो मुलाकात हो रही है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और जो अमेरिकी वफ़द है वो भी चीन की तरक्की देख कर जो है वो बज़ाहिर बड़ा मुतासर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो जो प्रेसिडेंट शी हैं
ان کی جانب سے جو بات بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ ان کا ہے کہ تائیوان کا جو معاملہ ہے یہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں سب سے اہم ایشو ہے. جو بات رپورٹ ہو رہی ہے جی کہ پریزیڈنٹ شی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران اس متعلق دو ٹوک گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا جی کہ تائیوان معاملے میں بد انتظامی دونوں ممالک کے درمیان بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے اور تائیوان کی آزادی اور خطے میں امن کا قیام آگ اور پانی کی طرح متضاد ہیں. یہ چینی صدر کا جو دو ٹوک موقف ہے جی یہ رپورٹ ہو رہا ہے اس ٹائم، انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. اچھا جی 2 گھنٹے ملاقات جاری رہی ہے پریزیڈنٹ شی کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور مختلف ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. وہ مطلب مختلف جگہوں کا انہوں نے دورہ بھی کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب کوشچن کیا گیا تائیوان سے متعلق تو انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے رپورٹر کو ٹالا اور انہوں نے کہا کہ چائنا از بیوٹیفل. How were your talks, sir? Great, Did you talk about Taiwan, great Mr. place, President? incredible. China is beautiful. 特朗普总统说谈得很好。Did you talk about Taiwan, Mr. President? Thank you. Thank you very much. Mr. President, did you talk about Taiwan? اچھا پریزیڈنٹ شی نے جی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا ہے کہ پوری دنیا ہماری اس ملاقات کو دیکھ رہی ہے. فی الحال ایک صدی میں نہ دیکھی گئی تبدیلی پوری دنیا میں تیزی سے آ رہی ہے اور عالمی صورتحال غیر مستحکم اور پرآشوب ہے. پریزیڈنٹ شی نے کہا جی کہ کیا ہم اپنے دونوں عوام کی بھلائی اور انسانیت کے مستقبل کے مفاد میں اپنے باہمی تعلقات کا ایک زیادہ روشن مستقبل مشترکہ طور پر بنا سکتے ہیں. یقینی طور کے اوپر ظاہری بات ہے امریکہ اور چین اگر مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو دونوں ممالک کی جو ترقی ہے وہ یقینی ہے کیونکہ چائنا اس وقت جو ہے وہ اکنامک سپر پاور بن چکا ہے اور یہ بات اب پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. چائنا کی جو اس وقت فائنینشیل کنڈیشنز ہیں جو فائنینشیل مائٹ بن چکی ہے امریکہ اس کے قریب بھی نہیں ہے اور یہ بات امریکہ کو بھی بخوبی اس کا اندازہ ہو چکا ہے. اسی وجہ سے جو بڑے سرمایہ کار ہیں جو بڑے بزنس مین ہیں ان کا ایک گروپ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں تاکہ وہ چین کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو فروغ دے کر تجارت کو مزید آگے بڑھا کر امریکہ کی بھی جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں جو مشکلات ہیں ان سے اس کو باہر نکالا جا سکے. پریزیڈنٹ جو شی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ سے یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان مفادات ہم آہنگی اختلافات سے کہیں زیادہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو مفادات ہیں وہ اختلافات سے کہیں زیادہ ان میں ہم آہنگی موجود ہے. ایک کی کامیابی دوسرے کے لیے موقع ہے اور ہمارا مستحکم باہمی تعلق پوری دنیا کے لیے اچھا ہے. چین اور امریکہ دونوں تعاون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور تصادم سے نقصان اٹھائیں گے. ہمیں شراکت دار بننا چاہیے، حریف نہیں. تو چائنا نے تو بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ امریکہ تو ہمیشہ سے یعنی چین کا رستہ روکنے کے لیے اپنے اقدامات کرتا رہا ہے. یعنی جو انڈیا کو بھی اس خطے کے اندر جو چودھری بنایا تھا جو ایک سپورٹ فراہم کر رہا تھا امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو، اس کی بنیادی جو وجہ تھی وہ چین کا رستہ روکنا تھا. لیکن معرکہ حق کے دوران جس طریقے سے پاکستان نے زیر کیا انڈیا کو تو اس کے بعد تو انڈیا کی حقیقت دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے نا. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ خود چلے گئے ہیں اور چین اور اگر امریکہ کے تعلقات درست ہو جاتے ہیں تو پھر انڈیا کا جو رول تھا وہ تو مکمل وائپ آؤٹ ہو گیا نا. پہلے بھی وائپ آؤٹ ہو چکا تو پھر اس میں کو 5%، 8%، 10% کوئی اس کے لیے امید موجود تھی تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس دورے کے بعد وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو یہ ایشو ہے. لیکن ایک اہم خبر یہ ہے کہ چین اور امریکہ دونوں کی جانب سے آبنائے ہرمز کے اوپر کسی قسم کا ٹول اگر ایران نافذ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کر دی گئی ہے. تو یہ ایک بڑی خبر ملی ہے جی کیونکہ یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو ایران اور عمان جو ہے یہ مل کر کوئی ٹول لگائیں اور اس کے حوالے سے کوئی اپنا جو ہے وہ مالی طور پر فائدہ حاصل کریں. لیکن اس حوالے سے بات واضح ہو چکی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ٹول نہ امریکہ چاہتا ہے لگے اور نہ ہی چین چاہتا ہے. اب اس معاملے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ چین ہو رہا ہے تو جو چین کے متعدد جو کارگوز ہیں، شپس ہیں، ان کی آبنائے ہرمز میں جو ہے وہ آمد و رفت بلا کسی رکاوٹ جاری ہے. اس وقت مکمل طور کے اوپر چین کے لیے آبنائے ہرمز کھلا ہوا ہے.
یہ امریکی بلاکٹ جو ہے وہ ایران کے لیے ہے اور ایران کا بلاکٹ بھی کچھ ممالک کے لیے ہے, بٹ چین کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو لیٹس سی جی اب یہ معاملہ جو ہے کیا سمت اختیار کرتا ہے, لیکن بہرحال چین اور امریکہ کی جو یہ دوستی اگر تبدیل ہو جاتی ہے, کہ مستحکم دوستی ہو جاتی ہے یا تجارت کا فروغ ہوتا ہے, تو اس سے امریکہ کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا. اور بظاہر اب جس طرح کی جو رویہ اختیار کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ جو ہے وہ بذریعہ چین اپنے معاملات جو ہے وہ دیکھا کرے گا, وہ براہ راست شاید اس خطے سے باہر نکل جائے. انہی اپڈیٹ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.